زندگی میں غم اور پریشانی تب آتی ہے جب زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ غریب ہیں تو آپ امیر ہو، اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ امیر ہیں تو آپ غریب ہو۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کی پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کو ان کے عمل سے جج نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ والدین کے گھر اولاد بہت خوش رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اپنی اولاد کے گھر میں رہنے لگتے ہیں تو اولاد کا دل اور گھر دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پر ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔